میرے پاس تو یہ سچی اور کڑوی باتیں ہوتی ہیں، ہم تو بالکل اندر سے پورے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم جمع نفی خرچ بس گئے. چلو میرے بھائی، اپنا مشرب، مرشد کا مشرب کیا ہے، یا سرکار کا مشرب کیا ہے، خلفاء کا مشرب کیا ہے، غوث پاک کا. عملی کام کرو. اب ہمیں کیوں آتی ہے؟ عملی کام والے بندے نہیں ملتے، ہم عمل کرنے والے بندے نہیں رہے. یہ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صبح کہیں گے بڑا اچھا کام کیا مولوی صاحب نے، خریدار تھے، بڑا مواد پیش کیا، لیکن ہمیں خوشی تب ہوگی جب آپ اس پر عملی پہرا دیں گے، ضرور تب پیدا ہوگا. اب سنیے، یصلون علی النبی کیا معنی ہوگا؟ جو میں نے اس کو سمجھا ہے علماء سے کہ اللہ رحمت درود بھیجتا ہے محمد علیہ السلام کی ذات پر. فرشتوں کو بھی لگا رکھا ہے، فرشتے بعد میں ہیں، اللہ اور محمد کی ذات پہلے ہے. الاول والآخر، اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اور محمد اللہ بنانے میں اول کیا ہے اور وہ بننے میں اول ہے، ٹھیک ہے جی، اور آنے میں کیا ہے آخر. ٹھیک ہو گیا. فرمایا جب اللہ محمد پر رحمت بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھی لگایا ہوا ہے، اور ویسے ذات مصطفیٰ عالمین کے واسطے رحمت ہے. اور ہمیں کیوں کہہ دیا؟ تو جو ہے مضمون بڑا خلاف ہے. ہمیں کیوں کہا اور یہاں بھی کوڈ کر دیا یا ایھا الناس، جیسے قرآن کا انداز ہے، پوری کمیونٹی سے خطاب ہے، تمام جتنے لوگ آئے ہیں سب سے خطاب ہے. نہیں، آمنو، جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں محبوب علیہ السلام کی محبت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سودا نہیں ہے، اللہ ان سے مخاطب ہے. جو ماں باپ، اولاد، حدیث کا ترجمہ، والدین سب لوگوں سے بڑھ کر میرے محبوب سے پیار کرتے ہیں، میں ان ایمان والوں سے مخاطب ہوں کہ تم نے میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے. مانا کیا ہوا؟ مانا میں رحمت نچھاور کر رہا ہوں اپنے کریم پر، توجہ ہے، اور تمہارا تعارف، مخلوق تم میری ہو لیکن میرے سامنے تمہارا کوئی تعارف نہیں ہے. میں تم سے کلام نہیں کرتا، توجہ ہے، کلام کی شان نہیں ہے. میں نے کلام بھی مصطفیٰ کے تھرو کیا ہے جی، اور قبر کا معاملہ بھی مصطفیٰ کے تھرو ہے، توجہ ہے، اور محشر کا معاملہ بھی توجہ نہیں سمجھ رہے آپ. داخلے یدخلون فی اسلام، دین میں داخل ہوئے تھے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، قبر میں گئے تو مصطفیٰ، سوال جواب مصطفیٰ پر، اور محشر میں اگر چھٹکارا ہوگا تو مصطفیٰ پر. میں بنا تو چکا لیکن میں تمہیں لیتا نہیں، قبول نہیں کرتا جب تک تم مصطفیٰ کے نہ بن جاؤ. مصطفیٰ پر، مصطفیٰ میری رحمتوں کا مرکز ہے، عنایتوں کا مرکز ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میرا قرب ہو جائے، توجہ ہے. یصلون، میں رحمت مصطفیٰ پر نچھاور کر رہا ہوں، اور فرشتے بھی لگا رکھے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. تو اے اہل ایمان، تم بھی محبوب پر درود اور خوب سلام خوب سلام بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب آ جائیے درود پاک پر سیاستہ کی روایت. دو جملے ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما. جی ٹھیک ہے جی. واہ قطع کر رہی ہے کہ پیچھے کچھ اور ہے، آگے کچھ اور ہے. میں کہوں مولا علی اور مرتضیٰ کا شیر خدا آئے، جملہ غلط ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ ایک ہی ذات ہے. اگر کہیں ابوبکر اور عمر آئے اجمعین تو سمجھ آئے گی. تو درود اور سلام، بھیڑ بکریاں سارے ایک، جو ہم عقل سے ہیں وہ نہیں عقلیں گے. درود اور ہے، سلام اور ہے. کیا خیال ہے جی؟ دونوں کی الگ تشریحات ہیں. فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ اجرا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ کیا کرتا ہے؟ 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے. من صلی، دوسری روایت، یہ ترمذی کے مسلم کی روایت ہے، پہلی روایت اس بات کی. من صلی علیہ صلاۃً واحدہ، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے
اور آگے کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات، اللہ 10 بار اس پر صلوات رحمت بھیجتا ہے۔ بے شک بے شک وَحَطُّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِیئَات، اور اللہ 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ فَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ درجات، اور 10 درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری روایت، ٹھیک ہے جناب، وہ کیا کہتی ہے؟ میں اول الناس یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، اولا میں نہ قریب، ناس میں نہ لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا، کب ہوگا مولا؟ ملجا بابا کا قیامت کے دن، اکثرهم علی صلاۃ، کہ جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، وہ میرے قریب ہوگا۔ بے شک بے شک بات کو بدل لیں، قرآن بھول جاؤں تو بتا دینا، یوم یفر المرء من اخیہ، یار بڑی عجیب بات نہیں ہے۔ دیکھو ماں باپ کا حکم بھی سراخوں پر، فرید بھائی ماں باپ سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اصول اور فروع کے جو رشتے ہیں، باپ کے رشتے دار چچا اور تایا ہو گئے، ماں کے ماموں ہو گئے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ یا ادھر بہن گئی خالہ گئی تو خالو ہو گئے، یہی رشتے ہیں نا جی۔ جتنے ماں باپ سب سے سر فہرست ہیں، بھائی بھتیجے سب بعد میں آئیں گے۔ فرمایا یہ سارے رشتے بأمہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یہ سارے کے سارے کیا کر جائیں گے؟ راہ فرار اختیار کر جائیں گے۔ یار آگے دیکھو نا، جن کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں نا، ہے جی وہ کیا کہتے ہیں جی؟ ہمارے جو بزرگ شاعر ہیں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ، پائی پائیاں دیاں بھائی بھائیاں دیاں باواں، تے باپ سرا دے تاج محمد ماما، باپ سرا دے تاج محمد ماما ٹھنڈی اچھا۔ لیکن کمال یہ ہوگا کہ ماں بھی اور باپ بھی اور بھائی بھی سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ فرار یفر فرار، بابا کنی مار گنوا یا کان سے وہ گنوا یا آج اپنی پہ کڑی ایک بھی حالانکہ بڑا رشتہ ہے۔ باپ تکلیف ہوتی ہے ماں پر، جب بیٹے کو کوئی تکلیف آ جائے سوچے لگتے ہیں دل پر، کیا خیال ہے جی؟ اور بہنیں تو مخلص ہوتی ہیں، ہم بھائی جناب وراثتی حق معاف کرنا، وراثتی ہو تو سمجھ جائے، وراثتی حق بھائی کھا جاتے ہیں نا باپ کے بعد، ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں نا، بہنیں پھر بھی رو رہی ہوتی ہیں چار پائی پکڑ پکڑ کر، لیکن میں نے مشاہدہ یہ کیا ہے بھائیوں کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے زمین کتنی ہے، پیسے کتنے ہیں، اور تو کل خانی ہونے کے بعد ذبح کر دیتی ہیں جناب، تے کو لکھائے پڑھائے تے کو چہز دیتے ہم حصہ مانگتی ہیں۔ وہ بہنیں بھی گئی اور بھائی بھی گئے، کہنے کا مقصد ہے، تھوڑا سا لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا بھی حصہ بنتا ہے، اس دل سے دیا جائے ورنہ گرفت ہوگی، دھیان کرنا۔ ہاں جی جے آپ